السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، منشیات کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ منشیات کے اثرات اور ان کے نقصانات۔ منشیات یعنی ڈرگز استعمال کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تہذیب۔ انسان نے اس کا استعمال کب شروع کیا اور سب سے پہلے کس نے منشیات کو استعمال کیا، اس کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ تاہم اس برائی نے جتنی تیزی سے اپنی جڑیں پھیلائی ہیں، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو منع کیا ہے۔ منشیات میں شراب، افیون، چرس، بھنگ، ہیروئن وغیرہ ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں نشہ آور چیزوں سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کرنے والوں پر حد مقرر کی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں معاشرے سے منشیات کا قلاقمہ کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اسلام نے اس کو ہر لحاظ سے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اس کو ام الخبائث کا نام دیا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں۔ دین اسلام نے اسے تمام جرائم کی ماں کا نام دے کر اس کے جملہ پوشیدہ عیوب و نقائص بیان کر دیے۔ اسلام نے ہر اس چیز کو جو کسی بھی صورت میں نشے کا سبب بنتی ہو، اس پر حرام کی مہر لگا کر اس کے استعمال کو ممنوع قرار دے دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت پرستی اور پانسے یہ سب ناپاک اعمال شیطان کے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ ہر نشہ آور چیز جو عقل میں بگاڑ پیدا کر دے شراب کے زمرے میں آتی ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بہت سے شوق دوسروں کی نقل یا فیشن کے طور پر اپنائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ایسی عادت یا مجبوری بن جاتے ہیں جن کو کوشش کے باوجود چھوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ منشیات ان میں سے ایک ہے جو نہ صرف انسان اور اس کی زندگی بلکہ گھر، معاشرے اور قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے منشیات کو لعنت کہا جاتا ہے۔ منشیات کے استعمال کی پہلی سیڑھی سگریٹ نوشی ہے، جبکہ پہلے سے نشے کے عادی افراد بھی منشیات فروشوں کے اعلی کار بن کر دوسروں کو مفت منشیات کی لت لگا کر بعد ازاں انہیں منشیات فروخت کرنے لگتے ہیں۔ منشیات کا استعمال اتنی بری عادت ہے کہ یہ انسان سے جائز اور ناجائز ہر کام کروا لیتی ہے، چاہے وہ کسی بے گناہ انسان کا قتل ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ جرائم کے واقعات کو دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ جرائم نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بیشتر ٹریفک حادثات بھی عموماً اسی باعث رونما ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کم عمر افراد نشے کو بطور فیشن اپناتے ہیں، جبکہ بالغ اور پختہ عمر کے لوگ ذہنی دباؤ اور دیگر امراض سے وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے اس لعنت کا سہارا لیتے ہیں۔ منشیات سے پاک پاکستان اینٹی نارکوٹک فورس کا مشن ہے۔ یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے حکومت پاکستان 3 نکاتی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ پہلی، منشیات کی ترسیل بند کی جائے۔ دوم، ملک سے منشیات کی مانگ ختم کی جائے۔ سوم، عالمی اداروں کے ساتھ مل کر منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کی جائے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والی افیون سے تیار منشیات کا تقریباً نصف حصہ پاکستان کے ذریعے منشیات کی عالمی منڈی میں جاتا ہے، اور پاکستان میں اس کی کھپت نسبتاً کم ہی ہوتی ہے۔ منشیات کے کلچر کے خاتمے کی بات کرتے ہوئے عام طور پر جس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے
وہ منشیات سے جڑی معیشت ہے، بلکہ نشے کی بعض اقسام تو ایسی ہیں جن کے لیے عادی افراد روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جہاں غربت اور جہالت ہوتی ہے وہاں منشیات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس خیال کو اگر درست مان لیا جائے تو پڑھے لکھے نشئیوں اور امیر کبیر لوگوں میں نشے کی عادت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نشہ خوشحال افراد کو بھی غریب بنا دیتا ہے، اور پھر ایسے افراد نشے کی خاطر بھیک مانگنے پر، اپنے اعضاء فروخت کرنے پر، چوری چکاری کرنے پر اور یہاں تک کہ قتل کی وارداتوں میں ملوث ہونے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ پاکستان میں 1980 کے بعد ہیروئن کا نشہ تیزی سے پھیلا، جس کی وجہ سے بڑی وجہ افغانستان اور روس کی جنگ کے دوران اسلحہ اور منشیات کا پاکستان میں داخل ہونا ہے۔ پوست کی فصل جو کہ پاک افغان بارڈر کے قریبی علاقوں میں کاشت ہوتی تھی، وہاں کے رہنے والوں کی آمدن کا بڑا ذریعہ تھی۔ اسی پوست سے ہیروئن اور دیگر نشے تیار کیے گئے۔ پوست کی فصل پر پابندی اور اینٹی نارکوٹک فورس کنٹرول کی کارروائیوں سے بہت حد تک ہیروئن کی اسمگلنگ بند ہو گئی، لیکن ہیروئن جو پاؤڈر کی شکل کا نشہ کم ہوا تو اس اور بے شمار نشوں نے معاشرے کے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ وطن عزیز پاکستان میں اینٹی نارکوٹک فورس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وجہ سے نشہ آور اشیاء کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے بڑے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ نشیات کے خاتمے کے لیے علماء اکرام، اساتذہ سمیت ذرائع ابلاغ پر انتہائی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ معاشرے سے منشیات کی لعنت ختم کرنے کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کو مزید فعال بنایا جائے اور اس گھنونے دھندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کر کے ان ضمیر فروشوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ والدین اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے مشاغل کیا ہیں۔ ملک کی سماجی اور رفاہی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد، ڈاکٹرز اور طبی امور سے وابستہ افراد کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے سے منشیات کی لعنت کو ختم کیا جائے اور اپنی اپنی سطح پر اور اپنے اپنے دائرہ کار میں مکمل کوشش کریں۔ میڈیا کے وسائل کو نشہ مخالف ذہن سازی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہماری نوجوان نسل کو صحت مند سرگرمیوں کی ضرورت ہے۔ ان کو بنیادی سہولیات، کھیلوں کے میدان اور مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں مثبت سرگرمیوں میں مصروف کر سکیں۔ نوجوان نسل میں شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ نشے کو کبھی بھی مذاق میں بھی استعمال نہ کریں اور نہ کسی نشہ کرنے والے یا بیچنے والے شخص کے ساتھ دوستی کی جائے، کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ کسی منشیات فروش یا استعمال کرنے والے شخص کے چکر میں پھنس کر نشے کے عادی بن جاتے ہیں تو پھر ساری زندگی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے، جو کہ تباہی اور بربادی پر ختم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس پر ایک آئس نشے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہم آئس نشے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو آج کے طلباء اور طالبات کے لیے بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس گھنونے دھندے میں بہت مکروہ لوگ شامل ہیں۔ ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے اور ان کو بے نقاب کریں گے۔ آخر میں ہم مختصراً نشہ کرنے والوں کی علامات بتائیں تاکہ خواتین و حضرات آپ کو اپنے ارد گرد ایسی چیزیں محسوس ہوں یا آپ کسی انسان میں ایسی علامات کو دیکھیں تو آپ اس کی نگرانی سخت کریں، کہیں وہ کسی نشے کا عادی تو نہیں۔ لہٰذا نشہ کرنے والوں کی علامات: غصہ کرنا، امتحانات میں ناکامی، اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے چھپنا، صحت میں تبدیلی کا آنا، نیند کے اوقات بے ترتیب ہونا، زیادہ فضول خرچی کرنا اور تھکان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے طلباء یا طالبات جو جن کے اوقات کار میں
آپ تبدیلی محسوس کریں تو وہ یقیناً کسی نہ کسی نشے کا شکار ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔